جی آج یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول کی، تو اس میں جو کچھ حضرات جو ہیں صوفیزم کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے دیکھتا تو ہم کیوں دیکھیں، اور آج حدیث آئی کہ جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا تو یہ تو اس بات سے ٹکراتی ہے۔ مطلب میں سمجھا نہیں بات کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہاں آپ کو پتہ چل گیا نا یہ حرام کام میں ملوث ہے، اس کے بعد بھی نہ ہاتھ روکو، کیونکہ اللہ نہیں روکتا ہمارے اعمال دیکھ کے۔ نہیں، ان کی غلط بات ہے صوفیہ کی۔ اگر وہ اللہ کی دشمنی میں مال خرچ کر رہے تو ان کی پکڑ ہوگی، معلوم ہے کہ یہ شراب میں لگائے گا یا جوئے سٹے میں لگائے گا، اللہ کا دشمن ہے، آپ اسے مال دے رہے، آپ تو اسے فروغ دے رہے۔ یہاں تو صوفیہ ہوں یا کوئی ہوں بڑے سے بڑے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ رسول کے آگے۔ بالکل آپ کو چیک کر کے دینا ہے، اگر وہ حرام کاموں میں ملوث ہے تو بالکل آپ کو اس بات کا خیال نہیں کرنا، پھر نہیں دینا۔ آپ کا مال ہے، پاک مال ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں دو گے قبول ہی جب ہوگا۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک مال کا صدقہ ہی قبول کرتا ہے، اسی طرح پاک جگہوں پہ ہی صدقہ قبول کرے گا۔ ایسا تھوڑی کہ آپ صدقہ کسی شرابی کو دے دو، ممکن ہی نہیں ہے قبول کر لے اللہ پاک۔ شوہر پر بیوی کے کتنے حقوق ہیں؟ شوہر پر بیوی کے کتنے حقوق ہیں؟ بہت حقوق ہے۔ سب سے پہلا حقوق تو جو ہے وہ نان نفقے کا ہے، کہ اسے اس کا رہنا، اس کا کھانا اور اس کا کپڑے، یہ تین ذمہ داری تو شوہر پہ ہیں ہی۔ پھر اس کی محبت، اس کی وقت وہ اپنا خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، پورا کنبہ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی، جو اپنے آپ کو چھونے بھی نہیں دیتی کسی کو کبھی، اور ایک کلمے پہ اللہ کے آپ کے بستر پہ بیٹھ گئی، سب کچھ آپ کو اپنا سونپ دیا، تو اس کا تو بہت حق بنتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اس پہ تو انشاءاللہ پورا ایپیسوڈ تو بہت بات ہو چکی میرے خیال میں، آپ وہ سن لو، بہت حدیثیں ہیں اس بارے میں، کل کو اسی پہ حدیث سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ کیا کیا حقوق ہیں۔ اچھا ایک سوال ہو رہا ہے میرا، یہ قوم لوط کا جو عمل تھا یہ تو عموماً ہر مسلمان کو پتہ ہے کتنا بڑا حرام ہے، لیکن ایک حدیث میں اور عمل آیا قوم لوط کا، وہ محفل میں بانٹتے تھے اور اس پہ ٹھٹے مارتے تھے، اور جس کا زیادہ بدبو کا ہوتا ہے، مطلب ایک تفسیر بتائی گئی اس میں اللہ کے رسول نے، تو اس کے بارے میں عالم جو ہے وہ نہیں بتاتے، قوم لوط کا صرف ایک ہی عمل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں سر۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قوم لوط کا دوسرا عمل کیوں نہیں بیان کرتے؟ اصل میں وہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا مسلم معاشرے میں عام چیز ہے بالکل یہ۔ نہیں، یہ ہے تو، مگر وہ اتنا بڑا عمل نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے بستی پلٹی گئی ہو۔ جس وجہ سے بستی پلٹی گئی، جس وجہ سے اللہ رب العزت کے نظام میں ٹھیس لگتی ہے، اللہ نے عورت مرد کے ملن سے اس کائنات کو چلانا تھا، یہ اسے بند کر رہے تھے۔ اللہ کو جو غصہ آیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کائنات جو آگے چلنے والی جس وجہ سے تھی، انہوں نے اس پہ روک لگا دی۔ وہ اتنا بڑا نہیں تھا، وہ تو اس طرح کی تو اخلاقی کمی پھر آئی جاتی ہیں قوموں میں، کہ جب ان کے اندر، اب یہ ہمارے اندر ہماری جو قوم میں یہ چیزیں آ گئیں، یہ جہالت ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو گیس بن بھی رہی تو آپ محفل میں نہیں کریں گے کام، آپ اٹھ کے سائڈ میں جائیں گے۔ آپ مسجدوں میں دیکھو کس طرح کھانستے ہیں، کس طرح ڈکارے لیتے ہیں، الٹی آنے کو، جس طرح سے چھینکیں گے، جس طرح سے کھانچیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھوڑی ہے، حضور تو چھینک آنے پہ جو ہے چہرہ چھپا لیتے تھے، حضور کھانستے ہوئے چہرہ چھپا لیتے تھے۔ تو یہ تو سب اخلاقی پستیوں کی بات ہے، کیونکہ ہمارے اندر نہ دینی تعلیم ہے اور نہ دنیاوی تعلیم ہے، اس لیے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو خیال کریں گے تو ایسے سب کے بیچ میں بیٹھ کے بوٹ یہ نکالیں گے اور پھر انہیں چبائیں گے۔ مطلب آپ دیکھو جہالت کی انتہا ہے، ورنہ آپ طریقے کے لوگوں کو دیکھو، اس طرح منہ پہ ہاتھ رکھ، کبھی کوئی پھنس بھی گیا کوئی چیز اور اسے بے چینی ہو رہی تو اس طرح ہاتھ رکھ کے اس طرح خلال سے نکالے گا، اور پھر اسے نکال کے چپ چاپ جیب میں رکھے گا، پھینکے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں گند پھیلا رہے ہیں آپ اور لوگوں کو کراہیتیں آ رہی ہیں، یہ تو سب اخلاقی پستی کی باتیں ہیں۔ میرا مقصد سوال کا یہ تھا کہ یہ جو اخلاقیات کی باتیں ہیں، سلیم الفطرت کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے جو اخلاقیات کی باتیں ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، بالکل ہوگا۔ نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو خلق عظیم پہ پیدا کیا، مطلب اخلاق کی بہترین جو سب سے اونچی کیٹیگری ہے اس پہ، تو پھر نبی آپ کے لیے اسوہ کہاں ہوئے؟ اگر آپ اخلاقیات میں دیکھو، نبی کی ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، نبی نے ایک بار یہ فرمایا کہ لوگوں لعنت کرنے والے کاموں سے بچو، مطلب ایسے کام نہ کرو کہ لوگ تم پہ لعنت کریں۔ اب آپ کہیں بیچ میں موٹر سائیکل کھڑی کر دو اور لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہے، آپ کہیں پہ بیچ میں پیشاب کرنے کھڑے ہو گئے، عورتیں وہاں سے گزر رہی وہ آپ پہ لعنت کر رہی، آپ کہیں پہ بھی آپ نے کوڑا اٹھایا، دکان کا صبح کو صفائی کری اور کوڑے کی تھیلی ڈال دی، میرے گھر کے آگے اکثر لوگ کوڑا ڈال دیتے ہیں، یہاں ڈال رہی ہیں، تو یہ تو مطلب یہ سب اخلاق، ان کا حساب نہیں ہونا۔ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت اللہ نے حرام قرار دے دی مومن پہ،
تو پھر آپ اس کی عزت اتار رہے ہیں, آپ اس کے گھر کے آگے کوڑا ڈال رہے ہیں, آپ کسی کے آگے موٹر سائیکل کھڑی کر رہے ہیں, آپ کہیں بھی آپ لیٹرین میں گئے اور آپ نے بنا سسٹم کے باہر آگے چلائے, اور وہ دوسرا آدمی وہاں گیا, اسے وہاں لیٹرین پڑی ہوئی ملی, اسے کیسی کرائی جاتا ہے, اس کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلے گی. یہ سب لعنتی کام ہے میرے بھائی, اور یہ نبی کی حدیث بتا رہا میں آپ کو کہ لعنتی کام کرنے سے بچو کہ لوگ تم پہ لعنت کریں. جو اپنے پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو؟ ان کا سوال یہ ہے جو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں بھائی. حضور نے فرمائی کہ جب تم نئے کپڑے لو تو پرانے کپڑے صدقہ کر دو, حدیث ہے. تو ٹھیک ہے, پاکستان کے بارے میں بتا رہے تھے وہاں کیا جماعت اسلامی نے کام کرا وہاں, جماعت اسلامی میں نہیں. اچھا وہ میرے یاد آ گئی بات, تبلیغی جماعت والوں نے کام کیا وہاں پہ, جو ہجڑے لوگ ہوتے ہیں نا زنخے, ان میں کام کیا, اور وہ بہت سارے لوگ ایمان میں آ گئے. وہ ایک ایسا طبقہ ہے دبا کچلا مطلب معاشرے کا ہمارے, کہ انہیں وہ کوئی عزت نہیں ان کی ہوتی. آپ یہ دیکھو, آپ کو دیکھ کے بھی یا تو مذاق اڑاتے ہیں لوگ ان کی, یا انہیں حقیر سمجھتے ہیں. جبکہ کچھ جو لوگ قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے ایسے پیدا ہوئے, وہ تو اللہ پہ انگلی اٹھانا ہوا معاذ اللہ اگر آپ ان کی مذاق اڑا رہے. اور جو لوگ چلو کسی سے متاثر ہو گئے, انہوں نے اپنا عزائے تناسل کٹوا لیا اور وہ اس کیٹیگری میں لگ گیا ہے, وہ بھی ترس کے قابل ہی ہیں کہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا, اس کے بعد انہوں نے وہ سب کچھ برباد کر لیا, اپنا نقصان کیا. تو ایسے لوگوں میں تبلیغی جماعت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ان میں کام کیا. اور بڑے خوبصورت لوگ, میں نے وہ ویڈیو دیکھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی زینت اختیار کرتے ہیں, سجتے سنورتے ہیں, جو کام وہ کرتے ہیں لوگ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف. تو اس کے بعد جب وہ ایمان میں آ گئے تو وہ کیا اللہ نے ان کے چہروں پہ نور دیا, اور کیا رونق ہے. پاکستان کے جو میں نے دیکھے ایمان میں آنے کے بعد, اور تبلیغی جماعت کے لوگ بھی پوری انہیں بالکل اپنے بھائیوں کی طرح سے محبت کر رہے, اور اسی طرح سے انہیں اپنے ساتھ. تو یہ تو دیکھو, جماعت کسی بھی جماعت کا جو بھی کام پازیٹیو ہو اس میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنا چاہیے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ لوگوں کی چیزوں کی تعریف کرنا. آپ کا اپنا کوئی بھائی ہو, آپ کا اپنا کوئی رشتہ دار ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا اسے اپریشیٹ کرو, لوگوں میں نمایاں کرو اور بتاؤ, اور ان کی تعریف بھی کرو. اچھا ایک سوال ہے میرا, وہ آخری وہ رہے گا. آج قرآن کی آیت آئی قرآن میں کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں, تو اس میں ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, ان میں 2 مہینے ایسے ہیں جو دیکھتے دانستہ دکھائی دیتے ہیں, جن کی فضیلتیں حدیثوں میں اور قرآن میں آئی, ذوالحجہ اور محرم. اس کے علاوہ جو 2 مہینے ہیں ان کی عمومی طور پہ کوئی فضیلتیں نہیں بیان کی گئی, اور ان کو حرمت والے مہینوں میں رکھا گیا. اور ایک مہینہ ایسا ہے جو ان 4 مہینوں پہ بھاری ہے, جس کی اتنی فضیلتیں آئی, اس کو حرمت والے مہینوں میں نہیں رکھا گیا. تو یہ 4 مہینوں کا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد کچھ اس کا آیا قرآن میں, حدیث میں؟ اصل میں یہ تو یہ دیکھنا تھا کہ ان کا سوال سمجھ گیا بھائی 4 مہینوں کی جو حرمت آئی وہ کیوں آئی. اصل میں اللہ کے آزمانے کے طریقے ہیں الگ الگ. کوئی سے بھی مہینے اللہ رکھ دے, سارے مہینے اللہ کے ہیں. اب یوں تو رمضان کو اپنا مہینہ کہا, شوال یہ جو شعبان گزرا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ ان 4 مہینوں کو چھانٹ کے حرمت والے کہہ دیا کہ اب یہ دیکھا کہ یہ ان کی حرمت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو نکال کے اللہ کہہ دے, اصل میں وہاں مقصد وہ تھوڑی ہے. اب یوں کہہ دیا کہ تمہیں جو ہے وہاں سے عرفات سے مزدلفہ جانا, نماز پڑھنی نہیں, چیک کر رہا ہے اور کیا فرق پڑے ورنہ وہاں نماز پڑھ لیں. تو یہ تو اللہ رب العزت کے آزمانے کا طریقہ ہے. یہ اس میں فضیلت کچھ نہیں ہے کہ مہینوں کی. یہ تو چیک کر رہا تھا کہ میں نے ان کی حرمت طے کر دی, اب یہ کر رہے نہیں کر رہے اس حرمت کو طے اپنے اوپر. اگر کر رہے تو آپ اللہ رسول کی مان رہے, ورنہ بس آپ اللہ رسول کو تو مان رہے, ان کی نہیں مان رہے. کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کلمے پہ آپ عمل نہ کرو. تو ان 4 مہینوں کے لیے ہمیں ایز اے مسلم مطلب نام حکمران ہے, نام عالم ہے, تو ہمیں ان 4 مہینوں میں کیا کچھ نہیں, بس ان کی حرمت سمجھنی چاہیے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ جو حکمران ہیں جن کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے وہ کرتے نہیں, وہ انہی میں جنگیں لڑ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لو کہیں بھی, افغانستان میں نے خود دیکھی رجب کے مہینے میں جنگ ہوئی تھی. یہ انہیں خیال ہی نہیں اس بات کا, قرآن کی آیتوں کا خیال نہیں ہے انہیں. آپ تو صرف حرمت جو ہے اپنے دل میں محسوس کرو کہ یہ 4 مہینے اللہ کی طرف سے حرمت کے ہمیں دیے. آپ نہ لڑو کسی سے ان دنوں میں, آپ گالی گلوچ نہ کرو, آپ صرف انڈیویجولی اپنے اوپر اپلائی کرو ان مہینوں کو. یہ جو ایک حصہ تو تھا نا, یہ کافر اگر مطلب اگر
हमला करे तो फिर उसको वो तो हाँ, वो तो उनके लिए है ना, हुक्मरानों के लिए। ये पर्सनल अपने लिए पूछ रहे हैं। ये जो आयत है कि अल्लाह दिलों पे मोहर लगा देता है और फिर लोग हिदायत नहीं पाते, इसका क्या मतलब बैठा? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने देख लिया अपने इल्म वसी से कि ये जो है आगे हिदायत पे आने वाला नहीं है, और फिर उस पर मोहर लगा दी कि अब ये बंद हो चुका है इसका मामला, अब अंदर इसकी हिदायत नहीं पहुंच सकती। उसके बाद फिर वो अज़ाब का मुस्तहिक हुआ। जैसे अल्लाह ने ज़बरदस्ती थोड़ी की, उस पर चेक कर लिया अपने इल्म वसी से। जैसे हर रूह को बना के देखा अल्लाह ने कि ये 50 साल में, 63 साल में, 66 साल में क्या क्या काम करेगा, उसे अल्लाह ने लिख लिया अपनी किताब में कि ये करेगी रूह। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, विल पावर दे के भेजा आजमाइश के लिए। तर्जुमा ऐसे ज़्यादा सही बैठता है कि एक इंसान, मतलब अल्लाह का कानून है, अल्लाह नहीं किसी को गुमराह करता, अल्लाह के कानून करते हैं कि एक इंसान गुमराही की तरफ जा रहा है कि हिदायत की तरफ जा रहा, तो जब वो इतना गुमराही की तरफ चला जाता है उसका लौटना मुश्किल हो जाता है, तब अल्लाह कह रहा है कि इनके दिलों पे ताले लगे। वही तो मैं कह रहा, तो इनके दिलों पे मोहर लगा देता अल्लाह पाक जब देखता है कि अब ये वापस नहीं आएंगे। वैसे तो नबी ने भी फरमाया कि आखिरी वक्त तक तौबा का वक्त है, लेकिन जिसके लिए अल्लाह ने ये बात कह दी कि मैंने इनके दिलों पे ताले लगा दिए है, नबी तू चाहे इनके लिए 70 बार इस्तग़फ़ार कर, ये ईमान में नहीं आएंगे, कुरान की आयत है। तो अल्लाह तो अपने इल्म से सब कुछ देख सकता है, तो उसने देख के फिर अगर मोहर लगा दी तो फिर वहाँ हिदायत नहीं पहुँच सकती। जैसे फ़िरौन। क्या जगह बदल कर सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी है? इनका सवाल यह है क्या जगह बदल के सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी है? भाई हुजूर की सुन्नत है ये कि हुजूर फ़र्द जो है मस्जिद में पढ़ते थे और फिर सुन्नत हुजरे में पढ़ते थे अपने जाके। तो जगह बदल के अगर आप इस नियत से पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर है। वैसे भी एक रिवायत में बात भी मिलती है कि ज़मीन का हर वो हिस्सा जिस पे आप सजदा करेंगे वो फ़ख्र करेगा, तो आप उन्हें सादत दो ज़मीन के हिस्से को। अगर जगह नहीं है मस्जिद में फिर आप वहीं पढ़ो। अब सारी औरतें एक ही जगह पढ़ती हैं, ये ऐसा थोड़ी है कि आप घरों में देखो ना अपनी औरतों को, उन्होंने एक मुसल्ला बिछाया होता है उसी में पूरी नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन आपके लिए अल्लाह ने सहूलियत दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अगर आप चल सको तो जगह बदल लिया करो। वैसे तो सुन्नतें मैंने आपको पहले ही बताया घर ही पे पढ़नी चाहिए। नबी की सुन्नत यही है कि घर से पढ़ के जाओ, वज़ू घर से बना के जाओ, और बाकी बची हुई सुन्नतें भी घर आके पढ़ो। हमारे वालिद ने हम 3 बहनों के नाम सारी जायदाद कर दी, अपने भाइयों को नहीं दी, क्या ये ठीक है? अब वो फौत हो गए, क्या करें? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है कि बच्चियों के नाम जायदाद कर गए और फौत हो गए, भाइयों को अभी हिस्सा था उसमें, अपने सगे भाइयों को दे के नहीं गए, और अब हम क्या करें? बेटी, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि गलत वसीयत की इस्लाह ज़रूरी है। अगर वो सब कुछ आपके नाम कर गए तो आप तमाम रिश्तेदारों की मीटिंग बिठाओ और फिर बता दो कि भाई इतना जो सामान है जो हमारे अब्बा जो है वो हमारे नाम कर गए, और आप फतवा ले लो मदरसे से, और जिसका जो हक़ निकलता हो हम देने को तैयार हैं, और अपने चचाओ ताओ का अगर कोई हक़ निकल रहा तो आपको देना चाहिए, आप जिससे कि वो गुनाह जो आपके वालिद कर गए उसकी वजह से उनकी पकड़ ना हो जाए। क्योंकि हक़ूक़ुल इबाद का बहुत सख्त मामला है। अल्लाह अपने हक़ माफ़ कर सकता है, लेकिन हक़ूक़ुल इबाद के लिए उसने ये बात कह दी कि मैं नहीं माफ़ करूँगा, वो तो मैं तुम्हारे एक दूसरे के हवाले कर दूँगा। रोज़ों का मकसद क्या है? इनका सवाल ये, रोज़े का मकसद क्या है? कुरान तो रोज़े का मकसद बयान करता है ताकि तुम मुत्तकी बनो, मतलब तकवा, अल्लाह की परहेज़गारी, अल्लाह से डरना, अल्लाह के आगे खड़े होना। असल चीज़ जो है, हमारे उस्ताद हैं तारिक अब्दुल्ला साहब, वही कहते हैं असल में रोज़े जो है ना मुस्तकिल 30 दिन रखना, ये है असल तो कमाल की बात। और ये प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है कि 30 दिन के बाद जब आप मुआशरे में निकलें तो आपको भूख का एहसास होना चाहिए दूसरों की कि ये भूखा है। अगर वो एहसास आपके अंदर 30 रोज़ों के बाद नहीं जागा तो आपने रोज़े नहीं फाके किए। और उनकी बात में दम लगता है कि अगर आपने 30 रोज़े रखे और उसके बाद लोगों की, गरीबों की भूख का एहसास आपको नहीं हुआ तो फिर आप जो हैं वो रोज़े रखे नहीं निकले बल्कि फाके करके निकले। रोज़ों का अजर मैं खुद दूंगा, ये अल्लाह ने क्यों कहा, जबकि अजर तो सारे अल्लाह ही देता है? ये भी मेरे से पूछोगे? तो अल्लाह ने कहा। अच्छा, इनका सवाल यह है कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कि रोज़ों का अजर मैं खुद दूंगा जबकि सारे अजर वो खुद देता है। असल में ये तो अहमियत दिलाने वाली बात है, अजर तो सारे खुद देता है, लेकिन रोज़े के बारे में जो हदीस कल आई थी ये उसी से मुतालिक सवाल है कि अल्लाह ने कहा कि रोज़ा खालिस मेरा बंदा मेरे लिए रखता है तो इसका अजर भी मैं ही दूँगा स्पेशल। यानी कि जैसे बहुत सारे अवार्ड रख दिए गए और वो जो है वो अवार्ड दिलाए जाते रहते हैं, लोग देते रहते हैं, लेकिन एक जो मुंतज़िम होता है वहाँ का,
جو بڑا آدمی کوئی جسے مطلب چیف گیسٹ سمجھو، پھر ایک ایوارڈ وہ دیتا ہے اپنے آپ آ کے، وہ والا معاملہ ہے کہ وہ اللہ خود ریوارڈ دے گا، کیونکہ بندے نے روزہ صرف اور صرف اسی کے لیے رکھا۔ قرآن کی سب صورتوں کے ساتھ بسم اللہ آئی ہے، سورۃ توبہ میں کیوں نہیں آئی؟ ان کا سوال ہے قرآن کی ساری صورتوں کے ساتھ بسم اللہ آئی، سورۃ توبہ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ آج صورت آئی تھی جو آج تلاوت ہوئی۔ بھائی جب حضرت علی سے سوال پوچھا گیا تو حضرت علی نے یہ جواب دیا تھا، کیونکہ یہ جو صورت ہے سورۃ توبہ یہ تلوار لے کے اتری ہے، باقی تمام صورتیں جو ہیں وہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا مظہر ہے۔ مطلب اللہ نے تمام صورتوں میں اپنی یہ صفات بیان کی ہیں، لیکن اس میں پیور احکامات ایسے اترے ہیں جنگ بندی، مطلب جنگ اور جہاد کے، تو یہ تلوار لے کے اتری صورت حضرت علی کا قول یہ ہے، اور یہ لگتا بھی ہے، تو اسی لیے نہ آپ کبھی پڑھیں اس کے ساتھ بسم اللہ، اور ترغیب دلائیں لوگوں کی کوئی اس کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھا کرے جب اللہ ہی نے اتاری۔ 114 صورتیں اتاری، 113 کے ساتھ اتاری، 14ویں یہ جو سورۃ توبہ ہے نویں صورت اس کے ساتھ نہیں اتاری، تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں۔ کیا نماز کے بنا روزہ قبول ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نماز کے بنا روزہ قبول ہوگا؟ ہاں بھائی، روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے۔ نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی اگر جو ہے جوا کھیل رہا تو آپ اسے کہا بھائی تو سٹا بھی لگا، یہ تو بیکار کی بات ہے، وہ اسے گناہ ملے گا جوا کھیلنے کا، اور آپ اسے اکسا رہے کہ سٹا بھی تو ہی لگا، تو یہ تو نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، اور حضور نے فرمایا کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور یہ بھی ایک بار ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ جو لوگ نمازی مریں گے ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ذمہ لیا ہے ان کی بخشش کا، ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے، تو اس لیے نماز کی ترغیب ضرور دلائیں۔ لیکن اگر کوئی روزے رکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں میری نظر میں بھی ہیں کہ روزے 30 کے 30 رکھیں گے، نماز پڑھتے نہیں، یا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی یا قضا کر دی، لیکن انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے روزے بھی جو ہیں وہ بیکار کے، کیا پتہ اللہ کو ان کی کون سی ادا پسند آ جائے اور کب انہیں ہدایت دے دے۔ اور میرے خود ساتھ یہی ہوا کہ میں نے پہلے روزے ہی شروع کرے رکھنے، اور ایک روزے کی رات میں مجھے اللہ نے پھر توفیق دی کہ میں نے توبہ کری نمازوں کی، پھر نمازوں کی طرف بھی آ گیا، تو کچھ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ رمضان میں دکاندار چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور روزہ نماز بھی کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رمضان میں لوگ چیزوں کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور نماز روزہ بھی کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب نماز روزہ چھوڑ دیں اگر چیزوں کی ریٹ بڑھا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ سوال صحیح نہیں ہے آپ کا۔ وجہ یہ ہے کہ دکاندار نہیں بڑھاتے، دیکھو یہ پیچھے سے ہی بڑھتا ہے، جو پروڈکٹ ہیں وہ اسی طرح تو اتنے ہی تو بنتے ہیں، اصل میں کنجپشن بڑھ جاتا ہے رمضان میں۔ لوگ جو ہیں، اب آپ دیکھو نا کہ رمضان میں جو روح افزا سارے سال مطلب مان لو 100 پیٹی بکتی ہو پورے ہندوستان میں، اور رمضان میں آگے اکیلے رمضان میں وہ 200 پیٹی ہو جا، ایک تو 11 مہینے میں 100 پیٹی بک رہی، کہاں ایک مہینے میں 200 پیٹی، انہی چیزوں کو سب میں پھیلا لو، کتنا امرود، کتنا کیلا، کتنا پھل جو ہیں جس طرح سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو تو فروٹ چاٹ چاہیے، ہر ایک کو بیسن کی پکوڑی چاہیے، تو بیسن والے اسی طرح سے ان کو پیسیں گے، اسی طرح سے لیبر کے ریٹ بڑھ جائیں گے، رات دن کام کرے گی لیبر، اسی طرح دکانداروں کو مہنگا ملتا ہے، تب دکاندار آگے پھر سپلائی کرتے ہیں، وہ مہنگا، تو یہ مہنگائی دکاندار نہیں بڑھاتے، انہیں بلیم کرنا غلط بات ہے بالکل، یہ تو پورا سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ میں نے تو یہ جملہ پڑھا تھا اور مجھے پڑھ کے بھی مزہ آیا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دنیاوی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اخروی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھو کہ آپ کے نفل جو ہیں وہ فردوں کے برابر اور فرد 70 فردوں کے برابر، کتنا سستا سودا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں وہ ہے سوال یہ ہے جو کمزور طبقہ ہے، رمضان آنے سے یہ ساری چیزوں کا جو پریشر لیتا ہے، پھلوں کا یا اس طرح کی ایکسٹرا جو چیزیں ہیں ان کا ہو جانا، کیا یہ ایک مشقت والا کام نہیں ہو جاتا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے اس پہ اس کا پریشر آتا ہے، بھائی وہ امیر لوگوں کی غلطی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی تعلیمات دے کے گئے نا، جو میں بھی ذکر کر رہا نا، میرے استاد ہیں طارق عبداللہ صاحب، ان کے ایک استاد تھے نوید عثمانی صاحب، وہ تھے تو غریب آدمی، کبھی کہیں سے کوئی پھل آ کر ان کے پاس آ گئے نا، اور اتنے نہ ہوئے کہ وہ اپنے کوڑا اٹھانے والوں کو نہ دے پائے، تو وہ کالی تھیلی میں وہ چھلکے کر کے کیلوں کے یا سیب کے جو بھی سنترے وغیرہ کے، اور بہت دور پھینکنے جاتے تھے، اس میں ڈالتے تھے اپنے ڈسٹ بن میں کہ کہیں میرا کوڑے اٹھانے والا یہ نہ دیکھے کہ ان کے یہاں پھل آئے تھے۔ تو یہ تھے کریکٹر فل لوگ، ہم کہاں کریکٹر رکھے ہمارے،
تو اصل تو چیز یہ ہے کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس غریب طبقے میں کیوں نہیں بانٹتے، بستی کی بستی جا کے ہم درجنوں کیلے، ایک پورا ٹھیلا کیلے کا، پورا ٹھیلا سیبوں کا کیوں نہیں بانٹتے، ہمارے اندر کیوں نہیں وہ اس طرح کا جذبہ تھا۔ اچھا، میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے ابھی اسی سوال کو لے کے، میں نے کیرلا میں رہا، میں حیدرآباد میں، ممبئی میں نے وہاں ایک ماحول یہ دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں محلے کے اپنی مسجد کو روزہ کھولنے کا کی وہ بناتے ہیں جمع کا، اور جس کے بعد جو میسر ہوتا ہے وہ مسجد کی کمیٹی میں جمع کرا دیتے ہیں، پیسے، فروٹ یا شربت جو بھی ہوتا ہے، اور پھر سب جس کے پاس ہو یا نہ ہو وہیں پہ اکٹھا روزہ کھولتے ہیں۔ کیا مسجد کو اس چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیرل وغیرہ میں یا مہاراشٹر میں یا اس میں اس طرح کا نظام میں نے بھی دیکھا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ اب مسجد کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسجدیں ہیں ہی عبادت کے بعد انہی کاموں کے لیے، کمیونیکیشن سینٹر ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دیکھو نا مسجد نبوی کا کیا استعمال ہوتا تھا، تمام اناج وہاں اکٹھا ہوتا تھا، تمام وہاں پہ جو ہے وفد وہاں سے بھیجے جاتے تھے، جہاد کے لیے جتنے بھی گروپ جاتے تھے وہاں سے جاتے تھے۔ تو یہ تو کوئی صرف نمازیں پڑھنے کے لیے ہے مسجد؟ ہمارے ہاں تو اصل میں قانون بنا دیے گئے نا سخت، یہ وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے ہاں جہالت بھی بہت ہے۔ اگر ہم نے انہیں اجازت دے دی ہے تو وہاں لڑ مریں گے۔ کیلے آپ یہ بتا نہیں رہا آج اتر بانٹے انہوں نے، ان کا بانٹنا مشکل ہو گیا، لوگوں نے چھین لی وہ ان سے ٹوکری یا جو کارٹون ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاں کا ماحول بھی تو دیکھو نا کتنا جہالت کا ماحول ہے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لائن لگا کے چیزیں لیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا بس کی لائن تھی بہت لمبی، بنگلور میں گیا تھا 20-25 سال پہلے، تو ایک ایک آدمی لائن سے چڑھا بس میں، حالانکہ بہت جگہ تھی، اور یہ نہیں تھا کہ مطلب کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے بس پکڑی ہو۔ بس والے نے بھی روکا تحمل کے ساتھ، ان سب کو ایک ایک کر کے چڑھایا، اور 5-7 سواری رہ گئی، انہوں نے اگلی بس کا انتظار کیا جو پیچھے کی تھی۔ تو یہ ہے اصل تو ہم اپنی کیو کو ہی نہیں دیکھتے، ہم اپنی باری کا انتظار تھوڑی کرتے ہیں۔ تو اب بتا تو رہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اتر چھین لیا، ورنہ لائن لگا کے یا سمجھ کے کہ بھائی ہمارے بھائی ہیں، سب کو ایک ایک اتر مل جائے، رمضان کا زمانہ ہے، جس نیت سے یہ بانٹ رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خوشبو پہنچ جائے۔ اب وہ تم کر کے دیکھ لو اپنی مسجدوں میں، حال تمہاری مسجدوں کی صفحے جو ہے تمہیں کیلوں پچکے ہوئے کیلوں سے دبی ہوئی ملیں گی ساری۔ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ غیر مسلم اپنوں سے سامان خریدنے کو کہتے ہیں، کیا ہم بھی کہیں؟ ان کا 2 سوال ہیں بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ بھائی کہنا ہی بھائی چاہیے، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام تک جب ہم اپنے آباء و اجداد تک جاتے ہیں تو یہ ماں ہوا اور آدم علیہ السلام پہ ہمارے بھائی ہی نکلیں گے تمام انسان، اس لیے ہمارے بھائی ہیں، کہنا ہی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل غیر مسلم حضرات جو ہے وہ اپنوں سے سامان خریدنے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں سے سامان نہ خریدو، تو کیا یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، نبی نے کبھی نہیں کیا یہ کام۔ نبی نے آخری زمانے تک کیسی کیسی دشمنی یہودیوں سے ان سے ہوئی، لیکن بزنس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، سب سے لین دین جاری رکھا۔ اور قرآن کی آیت یہ ہے سورہ حامیم سجدہ کہ اگر تم برائی کو اچھائی سے ٹالو گے تو ایک دن تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے پمپلیٹ چھپانا، میرے پاس آج یہ گروپ میں پمپلیٹ یہ آیا تھا تو میں نے انہیں پھر منع کیا، میں نے بھائی یہ کام نہ کرو، ایک تو وہ اگر کچھ ایک طبقہ نفرت پھیلا رہا تو آپ تو محبت بانٹو، جہاں تک بھی آپ کی بات جائے، کم سے کم روشنی کی ایک دیا ہی جلا دو یار، جتنی دور تک بھی اندھیرا دور ہو۔ تو اس لیے بالکل ہی نہیں یہ کام کرنا۔ ہم نے اپنے ملک کے تمام لوگوں سے سامان بھی خریدنا ہے اور اپنے بھائی بھی ماننا ہے، انہیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے ہدایت کی۔ مومن کیونکہ بد دعا کرنے والا نہیں ہوتا، نبی نے فرمایا مومن لعن طعن کرنے والا ہے، بد دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ گمراہی میں ہے، یہ اپنی شدت میں یا اپنے اقتدار کی وجہ سے ہمارا برا چاہ رہے، ہوتا برا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ وقتی طور پہ کوئی آزمائی کسی پہ آ جائے تو آ جائے، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب کو دیکھنے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ظالموں کو ختم کرنے والا بھی ہے، انہیں ہدایت دینے والا بھی ہے۔ بس یہ دعا کیا کرو، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ رمضان کے جتنے لمحے گزر گئے ہم نے غفلت میں گزار دیے، یا اللہ بس تو اپنی شان سے انہیں قبول فرما لے، جیسی کیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ آپ بچے ہوئے جتنے بھی دن ہیں یا اللہ ان میں زیادہ زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک سارے روزے صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ اس کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ رحمت کا اشرہ چل رہا، لوگوں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنا بھی زیادہ زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں ایسی توفیق عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما، ایسے حالات عطا فرما، ایسا دل عطا فرما، ایسا دماغ عطا فرما، ایسی سوچ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔